پاکستان میں دکھانے کی بجائے، ان سلیکشن کمیٹی کے ممبران کو دکھانے کی بجائے، یہ اب انٹرنیشنل قوتوں کو اپنی سی وی دکھا رہا ہے کہ دیکھیں یہ بار بار غلطی نہیں کر رہا، یہ دانستہ طور پہ وہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کا نوٹس اداروں کو، سٹیک ہولڈرز کو لینا ہوگا، ورنہ یہ فسادی پاکستان کے اندر فساد برپا کرنا چاہتا ہے، چاہے سول نافرمانی کا ذکر کر کے، چاہے مہنگائی کا ذکر کر کے، چاہے اداروں کو کے خلاف عوام کو اکسا کے، چاہے دین کا مذہب کا استعمال کر کے، یہ ہر صورت چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر فساد برپا ہو، جو اس کو ایجنڈا دیا گیا تھا۔ تو میری آخر میں پھر یہ گزارش ہوگی کہ پارلیمانی کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، شریعت کورٹ میں لے کر جائیں، اسلامی نظریاتی کونسل کو دیں، یا عالم دین جو ہیں ہر مکتبہ فکر کے، ان کو اکٹھا کر کے ان کے کلپ سنوائیں، اس کی گفتگو سنائیں، اداروں کے متعلق جو کچھ کہتا ہے وہ سب کچھ سنوائیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ عمرانی فتنہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ دیکھیں آصف صاحب، میں تو بڑا ایک کمزور آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کو کوئی مولا جٹ بن کے للکارتا رہے، اور ادارے سمجھیں کہ یہ ایک مقبول بندہ ہے اور پبلک میں جلسے جلوسوں میں یہ جوش خطابت میں بات کر دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ادارے جانے، ان کا کام جانے۔ اور اگر ہمارے پہ مقدمات بنا رہا ہے، جو میں ایک نشاندہی کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اسلامی تشخص اور اسلامی اساس پر یہ جو وار کر رہا ہے، اس کے ہاتھ روکے جائیں، تاکہ پاکستان کے اندر اس کی غلطیوں، اس کی کوتاہیوں اور اس کے ایجنڈے کی وجہ سے فساد نہ پیدا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کم از کم ضرور نوٹس لیا جانا چاہیے۔ دیکھیں اگر میرے اکیلے کا مسئلہ ہوتا تو میں بیدار صاحب کسی صورت بھی بیل نہ کرواتا، بلکہ میں خود کو پیش کر دیتا۔ اب کیونکہ اس نے میرے ساتھ اور ہمراہی ملزم بھی بنا لیے ہیں، تو یہ جماعت فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس انصاف کے لیے کس جگہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ضروری ہے کہ آئین قانون کی بالادستی پہ ہم یقین کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم انصاف کے لیے دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں گے، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لاڈلا آج بھی کس حد تک لاڈلا ہے، جو چاہے منہ میں آئے وہ کہہ دے اور اس کو کوئی چیک نہیں ہے، اور جو آئین قانون کی بات کرے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یہ دیکھنا تو ضروری ہے۔ یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این ایک مضبوط جماعت ہے اور پنجاب میں اس کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ گزشتہ 4 ماہ میں اس کے ووٹ بینک کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ تو یہ ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ انتہائی قابل بھروسہ لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، اور فرنٹ پہ آپ کے کھیلتے ہیں، کوئی سازش نہیں کرتے۔ تو ایسے حالات میں اگر 15 اکتوبر کو الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جو لوئل آپ جیسے لوگ ہیں ان پہ دہشت گردی کے مقدمات بھی بنا دیے جائیں، خدا نہ خواستہ۔ دیکھیں مقدمات تو رانا صاحب ساری زندگی ہو گئی، گزر گئی جیلوں میں،
مقدمات کو فیس کرتے، مگر گزارش یہ ہے کہ جس ریاست کے لیے ہم نے سیاست کی قربانی دی اور جو 4 سال کا گند اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، ہمیں اس قربانی کا صلہ نہیں چاہیے تھا، مگر اس قربانی پہ کوئی شک کرے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اور آج بھی جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اتنی بڑی قربانی کے بعد، کہ جو شخص ریاست کے اندر اکیلا چل نہیں سکتا تھا، جلسہ جلوس میں جانا تو دور کی بات، اکیلا چل نہیں سکتا تھا، اس کو آج ہیرو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جن کو پاکستان کا ریاست کا محسن ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، جنہوں نے پاکستان کو کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، سی پیک دیا، بے شمار کام کے علاوہ اتنی بڑی قربانی دے دی کہ اداروں پر جو بوجھ تھا، جو لوگوں کا اعتماد شیک ہوا تھا، جو گلے تھے، وہ بھی اپنے پہ لے کر ان قربانی دی۔ اگر اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا تو پھر آپ 15 اکتوبر سے پہلے ہماری زبانیں بھی کھلتی دیکھیں گے۔ آپ میڈم آپ کا نام؟ دیکھیں بی بی، اگر انتخابات مسئلے کا حل ہوتے تو ہم 6 ماہ پہلے سے کہہ رہے تھے، ہم تو 4 سال سے کہہ رہے تھے کہ 2018 میں جس طرح اس کو الیکٹ کیا گیا سلیکشن کے لیے، تو اس وقت اگر ہمارے مطالبے پہ کان دھر لیے جاتے، اس وقت یہ بند نہ کر دیے جاتے جو نتائج دینے والے سورس تھے، تو پھر یہ نوبت نہ آتی۔ اور آج کیا ضروری ہو گیا کہ ریاست کو بچانے کے لیے، مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے کے لیے ہم نے قربانی دے دی، اور وہ کہتے ہیں وہ قربانی وہیں کی وہیں رہ جائے، اور پاکستان خدا نہ خواستہ پھر ان کی خواہش کے مطابق سری لنکا بن جائے۔ تو ہم تو قربانی دے رہے ہیں، وقت پہ انتخاب ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تھینک یو سر۔